تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم سا کو باریک پڑھتے ہیں اور میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ زال کو باریک پڑھتے ہیں اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور اس لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے ملے گا۔ سو میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ مشدد غنہ ہوگا، تا میں الف مدہ ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ زال میں کھڑا زبر ہے، اس کو یہ کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے اور اس تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، اس وجہ سے مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹک کر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کاف میں الف مدہ ہے، میم مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ ولم میم میں یہاں پر میم کے ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کو شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ شا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ ایجے یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ با میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، دال میں کھڑا زبر ہے،
इसे पढ़ेंगे। लाम में खड़ा ज़बर है और या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो अभी हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम हुरूफ युमिन में से, तो तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। व आतैनाहु, हमज़ा में खड़ा ज़बर, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर या लीन है, इसे नर्म आवाज़, या साकिन से पहले ता के ऊपर ज़बर है तो या लीन होगा, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। नून में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शम्सी दाल के शुरू में, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। और दुनिया के नून में इजहार मुतलक होता है, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। या में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो ये गोलता है, गोलता पे वक्फ़ करते तो यहाँ साकिना से बदल जाती है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व आतैनाहु फिद्दुन्या हसनह। व इन्नहु नून मुशद्दद गुन्ना होगा, हाँ उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। अलिफ में भी कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। फा जो है ये लाम से मिलकर पढ़ा जाएगा। हमज़ा में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। खौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शम्सी सौद के शुरू में, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना होगा, यहाँ पर वाव साकिन से पहले अलिफ के ऊपर ज़बर है तो वावलीन होगा, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर यालीन है और नाम जो मद ये मद्द मुनफसिल है क्योंकि हरफ मद अलिफ के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है। यहाँ पर यालीन है और यहाँ पर ता मुशद्दद हरफ है तो नून से मिलेगा, अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। और बा में कलकला होगा, रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो रॉ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर नी में या मद्दा है और दो ज़बर है। यहाँ पर वक़्फ़ की सूरत में एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। वमा, मा में अलिफ मद्दा, काफ में अलिफ मद्दा, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक़फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वमा कान मिनल मुशरिकीन। इन्नमा नून मुशद्दद गुन्ना होगा, मा में अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शम्सी सीन के शुरू में है तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। बा में यहाँ पर कलकला होगा और यहाँ पर या और अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। दाल को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा है, यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। खौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, फू में वाव मद्दा है और अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। फी में या मद्दा है और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो ये ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नमा जुइला अस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह। व इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या लीन है और मीम में इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पर वाव लीन है और यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, या में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। फ़ी में या मद्दा है, मीम में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा, नून में वाव मद्दा, फ़ी में या मद्दा, ये सबको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। उदउ दाल में कलकला होगा, या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। लाम में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर या मद्दा है, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो बी बा से मिलकर पढ़ा जाएगा और यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर वावलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। ज़ौ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। जीम में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है तो मीम को यहाँ पर एक गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इख्फाए शफ़वी कहते हैं। और लाम मुशद्दद हर्फ है तो बा से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। ती में या मद्दा है और यहाँ पर वफ़ करेंगे तो नून का पेश सुकून से बदल जाएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। उदउ इला सबीलि रब्बिक बिल हिक्मति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन।
ان نون مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، بے میں یا مدہ ہے، ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو با سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ وَإِن نون میں اظہار حقیقی ہوگا، عین میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، با میں قلقلہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، عین میں الف مدہ ہے، یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے، بو میں واو مدہ ہوگا، واو مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، او میں واو مدہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے، با میں قلقلہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑی زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ وَلَئِن نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، وقفے کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ الف کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، الا میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یہ الف اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، لام میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر یا لین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم اور حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اب میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو ساکن کے بعد پھر واو مشدد ہے، تو یہ واو اس واو ساکن والا واو مشدد والے واو کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اس کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تو یہ 14 پارہ آج مکمل ہو گیا، اب 15 پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔